السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں تقدیر کے مسئلے پر ہم نے بات شروع کی تھی، اسی مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ مسئلہ چونکہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے، ایمان کی بنیادوں میں سے ہے، اس لیے اس کو سمجھنا جس قدر قرآن اور حدیث میں اس کا بیان ہوا ہے یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جو کہ ترمذی کتاب الزہد میں ہے، وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھ رکھا ہے اس پر راضی ہو جا تو تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ غنی، سب سے زیادہ بے نیاز بن جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر جو کچھ ان کے قسمت میں لکھا جا چکا ہے اس پر راضی ہوتے ہیں تو ایسی زندگی وہ اطمینان بخش اور سکون والی زندگی ہوتی ہے۔ اسی پر انسان اس حکمت کو سمجھ جاتا ہے کہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، حسن کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، اور جو کچھ اللہ نے اوروں کو دیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ گلے شکووں میں نہیں پڑتا، ایسا شخص وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، ایسا شخص وہ حسد نہیں کرتا دوسروں کی نعمتوں پر، دوسروں کی خوشیوں پر۔ تو اس لیے یہ انتہائی ضروری بات ہے رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ تقدیر کے اقسام لکھے جانے کے حوالے سے تقدیر 4 قسم کا ہے، اور پھر اس حوالے سے کہ تقدیر بدل بھی جاتا ہے، بدل سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی تقدیر کی 2 قسمیں ہیں جو انشاءاللہ ابھی ذکر کرتا ہوں۔ ایک قسم کی تقدیر وہ ہے جو کہ مسلم میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق
قبل ان يخلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے لوگوں کی تقدیریں، مخلوق کی تقدیریں زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دیے. اور یہ تقدیر صرف انسانوں کی نہیں، تمام کے تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کی تقدیر اللہ نے لکھ ڈالی زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے. اور اس وقت یہ عالم تھا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، رب العالمین کا عرش جو ہے پانی کے اوپر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو ایک قسم کی تقدیر وہ یہ ہو گئی. دوسری تقدیر جو دوبارہ انسان کی زندگی کے تفصیلات لکھے جاتے ہیں، وہ بھی مسلم میں وہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما، تم میں سے جو کوئی بھی ہے اس کے نطفے کو 40 دن تک ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور اس کے بعد گوشت کا ایک لوٹلا بن جاتا ہے، اور اس سب کے بعد یہ جو تقریباً 40 دنوں کی مدت ہوتی ہے، 40 دن کے بعد یہ جمع ہوا خون اور 40 دن کے بعد پھر یہ گوشت کا لوٹلا، تو تقریباً 120 دن یہ بن جاتے ہیں، 4 مہینے. تو اس کے بعد ثم یرسل الملک، رب العالمین فرشتہ بھیجتا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے تو وہ فرشتہ اس جان میں روح پھونکتا ہے، اور اس کے بعد رب العالمین اسے حکم دیتا ہے کہ لکھ لو، تو وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے انسان کی رزق کو. جب تک انسان اپنا رزق مکمل نہیں کرے گا وہ دنیا سے جائے گا نہیں. رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد انسان کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اور انسان کا اجل لکھ دیا جاتا ہے، کہاں مرے گا، کب مرے گا، کیسے مرے گا، یہ لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے. ابھی بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا جا رہا ہے. رب العالمین کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں وہ نیک اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ اور جنت کے درمیان 1 گز یا 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ برے اعمال شروع کرتا ہے اور جنت کی بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان برے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 1 گز یا 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ لکھا ہوا جو پہلے لکھا جا چکا ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے، یہ نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بدولت رب العالمین اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. تو یہ جو پہلے سے لکھا گیا ہے اس کا اتنا اثر ہو رہا ہے انسانی زندگی پر. یہاں پر ایک سوال ہے کہ انسان برے اعمال کرے گا اور کہے گا کہ رب العالمین نے چاہا تو آخر میں توبہ کر لوں گا. اچھے اعمال کرے گا تو کہے گا ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ وہ خراب ہو جائے. تو علماء نے لکھا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ اصل میں انسان کا جو یہ گناہ کر رہا تھا، اصل میں اس کی کچھ نیکیاں تھی، کچھ خوبیاں تھی جو دبی ہوئی تھی، اچانک جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی اور اس کی برائیوں کو اللہ نے مٹا دیا. اور جو نیکوکار ظاہر میں نیکیاں کر رہا تھا وہ پوشیدہ طور پر اس میں خباثتیں تھی، اور وہ خباثتیں، وہ گندگیاں اللہ نے ظاہر کر دی، اور وہ گناہ کرتا ہوا، کھلم کھلا گناہ کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. کیونکہ رب العالمین کی سنت ہے کہ وہ خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دیتا ہے.
ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. تو یہ رب العالمین کا طریقہ کار ہے. اس لیے اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں ظاہر میں تو ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اپنے دل کے اندر سے، ورنہ رب العالمین ہمیں رسوا کر دے گا. اور اللہ ہمیں بچائے، مجھے بھی آپ سب کو بھی. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. تو اسی وجہ سے وہ کچھ مسائل ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن کی عدت کیوں گزارتی ہے؟ تو یہ بھی اس میں ایک حکمت ہے کہ 4 مہینے میں بچے کی جو ہے جو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ حمل ہے کہ نہیں ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوا ناقص بچہ ہے، ناقص، تو کیا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ تو علماء نے لکھا چونکہ 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو 4 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہو جائے اس پہ جنازہ پڑھا جائے گا. اور یہ جو بچے ہیں جو ساقط ہو جاتے ہیں، جو بچے جو ہے وہ ناقص ہوتے ہیں، یہ بچے بھی آخرت میں گنتی میں آئیں گے، یہ شمار کیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے حتی السقط، میری امت کے تمام لوگوں کو گنا جائے گا یہاں تک کہ ان بچوں کو بھی جو ساقط ہو کے جو گر جاتے ہیں، یہ بھی امتیوں میں شمار ہوں گے. تیسری قسم جو تقدیر کی ہے وہ ہے 1 سال کے لیے تقدیر کا لکھا جانا. جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اور اس میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ مبارک رات کون سی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اس رات کو 1 سال کے لیے حساب لکھا جاتا ہے الگ سے. یہ تقدیر کی تیسری قسم. 1 سال کا کھاتا وہ لکھا جاتا ہے انسان کے جو کچھ بھی ہونے والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک تقدیر ہے ہر دن کے حوالے سے. یہ چوتھی قسم ہے کل یوم ہوا فی شأن. ہر دن رب العالمین کسی نہ کسی کام میں ہے. تو یہ 4 قسم کی تقدیریں ہیں. اور اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تقدیر وہ اس طریقے سے ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا لکھا جاتا ہے. اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا وہ کچھ لکھا جاتا ہے جو ابھی باقی ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک انسان ہے، اس کے 50 سال کی زندگی ہے، تو ایک کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ اس کے 2 سال ہو گئے، 3 سال اس نے زندگی گزاری، 4 5 6 7 8 اس طرح لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ 50 تک پہنچا جاتا ہے. اور دوسری کتاب میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے 49 سال رہ گئے، 48 سال رہ گئے، 47 رہ گئے، 7 سال رہ گئے، 5 4 3 2 1 اور یہاں تک کہ اس کا قصہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو ایک باقاعدہ نظام رب العالمین نے اس تقدیر کے حوالے سے مقرر کر رکھا ہے. اور اس حوالے سے کہ تقدیر جو ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے کہ نہیں، وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ایک سوال ہے، اگر انسان پہلے سے اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو پھر انسان جو ہے اس لکھے کے خلاف تو نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جو کچھ اس کے لیے لکھا گیا ہے. تو پھر حساب کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے ساتھ پھر حساب کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک کلاس ہے، اس میں استاد دیکھ رہا ہے اپنے شاگردوں کو اور کسی ایک شاگرد کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو ہے فرسٹ آئے گا، یہ پوزیشن لے گا. دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا.
آگے چل کر امتحان ہوتا ہے اور واقعی ایسا ہو جاتا ہے، تو کیا اس پوزیشن لینے والے طالب علم یا فیل ہونے والے طالب علم اس کو اس استاد نے مجبور کیا تھا؟ مجبور تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کی اپنی حرکتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں، اپنی محنتیں وہ ایسی تھی جس کے بنا پر استاد نے کہا کہ یہ فرسٹ آ جائے گا اور یہ فیل ہو جائے گا۔ تو رب العالمین کے علم میں ہے، لیکن رب العالمین نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ دنیا میں انسان کو اختیار ہے کہ اچھی باتیں کرے یا بری باتیں کرے، اچھا دیکھے برا دیکھے، اچھا سنے برا سنے، اچھی جگہ پہ جائے بری جگہ پہ جائے، اچھا کھائے یا برا کھائے، اچھا سوچے یا برا سوچے۔ تو انسان مجبور نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور بات جو قرآن میں ذکر ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اگر کچھ ساتھی وہ ان کو نیند آ رہی ہو تو میں ان کو بیدار کرنے کے لیے کسی سے کہوں گا، تو وہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے، جو رب العالمین ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھیے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ابھی اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ارادے کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک کام ہے رب العالمین کرتا ہے اپنے اختیار سے، اس میں کسی کی کوئی جو اختیار، کسی کا جو ہے وہ لینا دینا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک رب العالمین کرتا ہے اپنے اختیار سے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے اختیار سے کام کرے۔ اس مسئلے کو سمجھیے، رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، یہ جو انسان ہے، یہ اپنے اختیار سے اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو مجبور نہیں کیا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنا اختیار استعمال کرے۔ اس بات کو سمجھیے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ اس میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے بعض اوقات، اور کوئی اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ برائیاں چھوڑ دو، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز شروع کر دو، تو کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے لکھا ہو تو اچھا بن جاؤں گا، اللہ نے لکھا ہو تو نمازیں شروع کر دوں گا۔ اس طرح آپ لوگ سنتے ہوں گے۔ اور اگر گناہ سے اس کو روکتے ہو تو کہتا ہے کہ اللہ نے ایسا لکھا ہوگا ہماری قسمت میں تو ہم کیا کریں۔ یاد رکھیں، اس طرح کی بات کرنا کہ تقدیر میں اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں، اس لیے ہم نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے سب سے پہلے یہ شیطان نے کہی تھی۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اس نے کہا اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ کیا تو اب میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے راستوں میں بیٹھا کروں گا۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا نفس خراب، میں خود خراب ہوں، اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا، کیا اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو اس سے راضی ہوتا ہے؟ انسان کے گناہوں پر، نافرمانیوں پر خوش ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کہہ رہے ہو؟ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح رب العالمین نے آپ کے لیے جو کچھ لکھ رکھا ہے، آپ کو نہیں پتا کیا لکھا ہے، اچھا یا برا، لیکن رب العالمین نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے، یہ بالکل واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ کیا آپ کے لیے اچھا ہے کیا برا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو چیز آپ کو نامعلوم ہے، اس نامعلوم کی وجہ سے معلوم چیزیں جو قرآن اور حدیث ہے، جو کہ اس میں اچھائیاں بیان کی گئی ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، تقدیر کا بہانہ بنا کر یہ اس طرح کہتا ہے۔ اسی طرح ایک بات اس میں یہ ہے، رب العالمین پر اچھا گمان رکھیں۔ رب العالمین نے آپ کو اچھے لوگوں میں لکھا ہوگا، یہ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اللہ نے اچھے لوگوں میں لکھا ہوگا تو اچھائیاں شروع کر دو۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ نے برے لوگوں میں لکھا ہوگا؟ کیونکہ
اللہ رب العالمین پر اچھا گمان رکھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر انسان کو رب العالمین فطرت پر پیدا کرتا ہے، یعنی اچھا پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کا باپ دادا، اس کے ماحول جو ہے انسان کو یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے صاف ستھرے دماغ کے ساتھ، صاف ستھرے دل کے ساتھ، وہ فطرت پر، اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت پر، اپنے رب کو پہچاننے کی صلاحیت پر رب العالمین ہر انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب انسان اپنے دل پر، دماغ پر زنگ لاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے، تقدیر میں نہیں، دنیا میں آپ آئے صاف ستھرے، آپ نے خود اپنے آپ کو گندا کیا، خود اپنے آپ کو گندا کیا۔ اب ایک مسئلہ اس میں اور سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دنیا میں یا تو ہم گناہ کرتے ہیں جس کو معصیت کہا جاتا ہے، یا ہم جو ہے وہ ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے، کوئی شخص گناہ کر رہا ہو تو یہ نہ کہے کہ اللہ نے لکھا ہے اس وجہ سے میں بے نمازی ہوں، اللہ نے لکھا ہے اس وجہ سے شراب پی رہا ہوں، نشہ کر رہا ہوں، اللہ نے لکھا ہے اس وجہ سے ڈاکو ہوں، مجرم ہوں۔ نہیں، یہ نہیں کہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے مجھ پر بیماری آئی ہے، کہ اللہ نے لکھا، اس میں حکمت ہوگی۔ حادثہ ہوا، اللہ نے لکھا تھا، اس میں خیر ہوگا۔ وہ نقصان ہوا، اللہ نے لکھا تھا، اس میں بھلائی ہوگی، حکمت ہوگی۔ تو مصیبت کا حوالہ آپ تقدیر پر دے سکتے ہو، لیکن گناہوں کا حوالہ آپ تقدیر پہ نہ دیا کرو۔ ایک صورت میں گناہوں کا بھی حوالہ دے سکتے ہو، نافرمانی کا، اور وہ تب ہو سکتا ہے جب آپ نے ان گناہوں کو چھوڑ رکھا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے ساری زندگی وہ گناہوں میں ملوث رہا، اب اس نے توبہ کر رکھی ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا ہے، اور اتنے میں کوئی اس سے کہتا ہے کہ تم تو یہ کر رہے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کیا کہے؟ اب کہہ سکتا ہے، کیونکہ اب اس نے گناہوں کی زندگی چھوڑ دی ہے، تو اب کہہ سکتا ہے کہ بس وہ تقدیر میں لکھا تھا۔ میرے بھائیو، اس لیے میں آپ کی توجہ بار بار چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، نازک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے، اس کو ویسے ہی ضائع نہیں کریں۔ تو اس صورت میں آپ پھر کہہ سکتے ہو کہ تقدیر میں لکھا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا، 40 سال 50 سال حرام کھاتا تھا، گناہوں میں ملوث تھا، ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، پھر آپ کہہ سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ گناہوں میں ابھی مبتلا ہو اور کہتے ہو تقدیر یہ غلط ہے، یہ شیطانی کام۔ اچھا، اس پر دلیل کیا ہے کہ اگر وہ کام ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ تقدیر میں لکھا تھا؟ حدیث مبارک میں ہے، بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتج آدم و موسیٰ، عالمی مثال میں روحوں کی آپس میں آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یہ آخرت کی باتیں جو ہے، بہت سی باتیں اگر عقل میں نہ بھی آتی ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بحث کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انت آدم الذی اخرجتک خطیئتک من الجنہ، آپ وہ آدم ہیں کہ تیری خطا نے آپ کو جنت سے نکال دیا، یعنی اس کی وجہ سے پھر اب ہم بھی دنیا میں ہیں تکلیفوں میں۔ فقال له آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالاتہ وبکلامہ، آپ وہ موسیٰ ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا اپنی رسالت پیغمبری کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی اللہ نے آپ کو تورات کتاب دی ہے،
تو کیا اس تورات کتاب میں یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ بھول کے اس سے یہ کام ہو گیا؟ پہلے سے اللہ کے کلام میں لکھا نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام اس طرح کر لے گا؟ ثم تلومنی علی امر، پھر تم مجھے اس کام پر ملامت کر رہے ہو قدر علی قبل ان اخلق، جو مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھی جا چکی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر اس بات میں غالب آ گئے، یعنی وہ کام گزر چکا تھا، جو گزر چکا پھر آپ جو ہے کہہ سکتے ہو۔ اور مصیبتوں کو ہلکا کرنے کے لیے سب سے اگر بہترین کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ صرف یہی بات ہے کہ آپ مصیبت کے وقت کہتے ہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے کر دیا۔ قدر اللہ، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، اور جو اللہ چاہتا ہے اللہ کر دیتا ہے۔ تو بیماری کی تکلیف آپ پہ کم ہو جائے گی، تاوان اور نقصان کی تکلیف آپ پر کم ہو جائے گی، اگر کوئی فوت ہوا ہے تو اس کی جدائی کی تکلیف آپ پر کم ہو جائے گی، صرف اس بات کے کہنے کی وجہ سے قدر اللہ وما شاء فعل۔ اور یہی وہ باتیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ایک دو سوال یہاں پر یہ آ سکتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے بچے جو ہے وہ مرتے ہیں، یہودیوں کے بچے مرتے ہیں، ہندوؤں کے مرتے ہیں، سکھوں کے، عیسائیوں کے، غیر مسلموں کے جو بچے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے جو ہے وہ انشاءاللہ وہ تو جنت میں جائیں گے۔ کسی خاص بچے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جنتی ہے، لیکن عام بچے مسلمانوں کی وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کافروں کے جو بچے ہیں وہ ان کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو حدیث مبارک میں ہے، طبرانی میں حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا، اولاد المشرکین خدم اہل الجنہ، مشرکین کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ یہ بچے جو ہے جنت میں ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے، مومنوں کی وہ خدمت کرتے رہیں گے، خدمتگار ہوں گے۔ لیکن جنت میں اگر خدمتگار بھی ہے تو مزے میں تو ہے نا، جنت کے خدمتگار۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ اور حدیثیں بھی ہیں، اور یہ مسئلہ میں دوبارہ آپ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے یہ مسئلہ انتہائی وہ اہم ہے۔ تو انشاءاللہ بعد میں بھی اس پہ بات کریں گے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ یہ ایک اعلان ہے، انشاءاللہ آنے والے منگل کے دن بعد نماز عشاء شیخ فضل اکبر حفظہ اللہ تعالی تشریف لائیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حدیث کی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، وہ شروع کریں گے۔ تو پورے مہینے میں ان کا صرف ایک ہی درس ہوا کرے گا، تو آپ بھائی جو ہے وہ کوشش کریں
کہ اس میں شریک ہوں اور اس کتاب کو اس میں جتنی حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آپ بھرپور کوشش کریں، خود بھی حاضر ہو، دوسرے بھائیوں کو بھی وہ دعوت دیں۔ اور اسی طرح میں اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے وہ قرآن ناظرہ وغیرہ نہیں پڑھا وہ ناظرہ شروع کریں، جنہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہے وہ ترجمہ شروع کریں، تو اس کی کوشش کیا کریں۔ اور جو ساتھی جو کام وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اسٹڈی کیا کریں، مطالعہ کیا کریں، قرآن کی تفسیریں، اسی طرح احادیث کی کتابیں اردو میں انگلش میں اس کی اسٹڈی کیا کرے تاکہ وہ معلومات میں اور علم میں اضافہ ہو۔ رب العالمین ہم سب کی مشکلات دور فرما دے۔ ایک ساتھی نے خصوصی طور پر درخواست کی ہے، ان کے کچھ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رب العالمین ان کے لیے سکون اور اطمینان اور راحت کا انتظام فرمائے۔ جتنے لوگ وہ بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ